بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G8 ترجمۃ القرآن کورس کی کلاس نمبر 18 میں ویلکم۔ اور سب سے پہلے ہم جو سوالات ہمیں اس ویک میں موصول ہوئے تھے ان کی طرف جائیں گے۔ تو سوال نمبر جو 22 جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، جو سورہ یونس کے بارے میں تھا، اور یہ سوال نمبر 23 یہ ہے کہ یا ابتی اور ابی میں معنوں کے لحاظ سے کیا فرق ہے۔ تو سورہ مریم میں یا ابتی آتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض اور صورتوں کے اندر بھی یہ لفظ آتا ہے کہ اے میرے ابا، اے میرے باپ، ان معنوں کے اندر یہ آتا ہے۔ تو سورہ مریم میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذکر فرمایا، اور پھر حضرت یوسف نے سورہ مریم میں 4 مرتبہ یا ابتی آیا ہے، سورہ یوسف میں 2 مرتبہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب کو مخاطب فرمایا۔ سورہ الصافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یا ابتی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ پھر سورہ قصص میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لڑکیوں کے جو 2 لڑکیاں ان کو ملی تھی چشمے میں کے مقام پر مدین میں، وہاں پہ جب انہوں نے پانی پلایا اور پھر جب انہوں نے ساری بات اپنے والد کو جا کے بتائی، تو وہاں پہ بھی لڑکی نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ یا ابت استاجر، کہ اے میرے باپ، اے میرے والد ابا، ان کو آپ ملازم رکھ لیں، ان کو اجرت پہ آپ رکھ لیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یا ابتی قرآن کریم میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کی دیکھیں کہ ابن کا مطلب ہے باپ، یعنی جیسے امن ہے والدہ کے لیے یا ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک عام لفظ ماں باپ، تو ماں کے لیے امن اور باپ کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک وسیع کیٹیگری ہے، اور بعض اوقات اس میں معنوی لحاظ سے بھی بعض ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کہ جینیٹیکلی وہ فادر ہوں یا مدر ہوں، عام اس میں عزیز و اقارب یا بڑے معنوی لحاظ سے اس کیٹیگری کے اندر بھی آ جاتے ہیں، یعنی ریئل فادر بھی مراد ہو سکتا ہے اور رشتوں کے اندر وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ابن جو ہے اگر یہ باپ ہے اور اس کے ساتھ یا اگر لگے تو یہ بن جائے گا ابی میرا باپ، اور جب ہم کہتے ہیں یا ابی تو یہ ہوگا کہ اے میرے باپ، اے میرے ابا۔ اور ابتن کو اگر آپ دیکھیں دا ابتن، اور اس کو جب ہم یا کے ساتھ کریں کہ اے میرے باپ تو یہ بن جائے گا یا ابتی۔ تو یہ جو تا کے نیچے کسرہ ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اسی طرح اس کو بلانے کے لیے کہ اے میرے باپ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 8 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب جہاں جہاں پہ قرآن کریم میں آیا اس کے میں نے بتایا کہ اکثر جہاں پہ انبیاء نے اس کو استعمال کیا ہے، جیسے حضرت یوسف کی مثال دی ہے، حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر وہ جو بچیوں کا معاملہ تھا۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے کہ ہم اس طرف چلیں، یہ آپ تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ 273 سے یہ نوٹ آپ اس کو سمجھ لیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابتی منادا کے طور پر آتا ہے، یعنی منادا ہوتا ہے جیسے کسی کو ندا دی جائے، پکارا جائے، جیسے مثال کے طور پر
اگر قرآن کریم میں آتا ہے کہ یا ابراہیم، تو ابراہیم جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یہاں پہ منادہ ہوں گے، یعنی ان کو یہاں پہ ندا دی گئی ہے، پکارا گیا ہے۔ تو یا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پکارنے کے لیے، التجا پیش کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، خطاب کے لیے آتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مریم میں بھی یا مریم آیا ہے، یا ابراہیم بھی آیا ہے، یا موسیٰ، اسی طرح انبیاء کے ساتھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا یحییٰ۔ تو فرمایا کہ ابتی منادہ کے طور پر آتا ہے کہ جب آپ نے اپنے خطاب کرنا ہو اور کہنا ہو کہ اے میرے باپ، اے میرے ابا یا میرے ابو، تو یا ابتی، اور تا یا کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی اگر ابی کہیں یا ابی تو وہاں پہ یا، تو یہاں پہ تا، یعنی ابتی میں تا اور یا جو ہے تا یا کے قائم مقام ہوتی، یعنی یہ ان کو اس طرح استعمال کیا گیا آخر میں، گویا ابتی ابی کا قائم مقام ہے، یعنی ابتی اور ابی معنی کے لحاظ سے ان کا کوئی فرق نہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کو ابتی لفظ استعمال کیا ہے، گو کہ یہ قرآن مجید کا خاص استعمال ہے۔ ہمیں یہ چیز عام باہر آج کل جو عربی لٹریچر ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں ملتی، وہ سیدھی ابی یا امی یا ابی اس طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض قرآن کریم کے خاص استعمالات ہیں اور اس کے اندر بڑے بڑے اسرار اور بڑی رموز ہیں، جیسا کہ میں اشارتاً آپ سے بات بھی کروں گا۔ تو فرمایا کہ عرب لوگ یہ دونوں لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی ابی بھی کہہ دیتے ہیں اور ابتی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء نے بڑی ایک عزت کے ساتھ جب آپ نے اگر تو کہیں کہ یا ابی، تو اس میں ٹھیک ہے خطاب ہے اور ابا کو یا باپ کو خطاب کیا گیا کہ اے میرے باپ، لیکن جو قرآن مجید کا اسلوب ہے اور جو انبیاء کا اعلیٰ اخلاق ہے اور جس طریقے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان میں سے ایک جو بچی کہنے والی ہے وہ ایک بیٹی ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسی نیک خاتون تھی جو پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بھی بنی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے وہ بھی نبی تھے۔ تو بہرحال مثلا ایک نہایت ہی نیک اور پاکیزہ خاتون نے جس کے اعلیٰ اخلاق تھے، اس نے یہ لفظ استعمال کیا یا ابتی اپنے والد کو مخاطب کرنے کے لیے۔ پھر انبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے یہ خطاب کیا، سورہ صافات میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ مریم میں پھر حضرت ابراہیم نے جو اپنے والد کو کہا، ان کا فادر مطلب یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ریئل فادر نہیں تھے، ان کے چچا تھے جو مشرک تھے اور بت پرست تھے۔ بہرحال انہوں نے بڑے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے عزت اور احترام سے ان کو خطاب کیا۔ پھر سورہ یوسف میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یا ابتی انی رأیت، کہ جب وہ خواب کا اپنے رویا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے باپ۔ تو قرآن کریم کا یہ اسلوب بتاتا ہے کہ جب عربی میں عزت کے ساتھ، بڑے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خطاب کرنا ہو ابا سے اور باپ کا بات ہو، تو یہ لفظ تی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا ابی قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا، یا ابتی آیا۔ اس کا ایک اور آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ابھی ہم نے انبیاء علیہ السلام کی بات کی تھی، تو جب انہوں نے اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے بیٹوں کو پکارا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے اس طرح کا استعمال کیا ہے، بنیہ۔ چنانچہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم میں یہ مثال ملتی ہے جو سورہ ہود، جو سورہ 11 نمبر کی سورہ ہے، سورہ ہود، اس کی آیت 42 میں 42 میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا بنیہ، اور آگے لفظ ہے ارکب معنا، یعنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اور کافروں میں، انکار کرنے والوں میں، ناشکروں میں نہ بنو، ادھر آ جاؤ۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے یا بنیہ جس کو کہا ہے۔
اور یہ جو لفظ ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، ایک انتہائی اپنائیت کے ساتھ، اور اس کے اندر جیسے ایک درد بھی ہے، اور ایک بڑی ایک ایسا لفظ ہے جو خاص ایک محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک دعائیہ انداز کے اندر بھی ہے، اور جو فادر کی یہ ایک شفقت ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب نے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یا ابتی، کہ اے میرے باپ، اے میرے پیارے ابا، میں نے یہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہیں مجھے سجدہ کرتے میں نے دیکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی آگے اسی انداز میں بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ یا بنیا، قال، آیت نمبر 6 کو دیکھیں، یا بن قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے، اپنی خواب کو، اپنی رویا کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ان کے سامنے نہ بیان کرنا۔ پھر اگر آپ دیکھیں سورہ حضرت لقمان کا، سورہ لقمان میں، تو حضرت لقمان نے 3 مرتبہ اپنے بیٹے کو خطاب کیا ہے، اور اس کو کچھ نصیحتیں کی ہیں بڑی زبردست حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو اس میں بھی آپ نے 3 مرتبہ جب بھی ان سے بات کی ہے تو ان کو فرمایا کہ یا بنیا، اور وہ جو ہے 31 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں فرمایا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، ایک تو یہ خطاب آپ نے کیا، پھر وہ باتیں کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال، پھر بڑے پیار سے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف۔ تو 3 مرتبہ سورہ لقمان میں یہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر جب جو ہے حضرت اسماعیل نے خطاب کیا ہے ان کو، حضرت ابراہیم کو، تو وہاں پہ بھی پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو جواب دیا ہے، اور وہ بھی سورہ الصافات میں اس کا ذکر ہے، اس میں بھی یہ بڑی محبت اور اپنائیت کا اظہار ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچے کو ایڈریس کیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ ہے کہ آیت نمبر 103 میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کی رائے کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا، آپ جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزرے۔ تو یہ دیکھیں کہ یا بنیا اور یا ابتی، اس سے پھر ہمیں یہ آتا ہے کہ یہاں پہ عام جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یا ابنی، کہ یا ابن جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں، یا اگر ولدی، بلکہ بنیا خاص ایک پیار سے، جیسے ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر بعض خاص، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے والد کو پکارا۔ تو اس کے اندر یہ تھا جو آپ کے سوال نمبر 23 کا جواب، کہ یا ابتی استعمال جو قرآن کریم نے کیا ہے انبیاء نے، اور پھر یا بنیا جو ڈائلاگ میں، اور وہ بھی انبیاء کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اور یہ ان کے اس اعلیٰ اخلاق اور ان کی اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ سوال نمبر 24 یہ ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ 3:31 یعنی سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 331 میں تودو کا ترجمہ کیا ہے، تو چاہے گا یا وہ چاہے گا، اور اسی آیت مبارکہ میں امدن کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ۔ تو یہ آیت نمبر 31 ہے، 31، یوم تجد کل نفس ما عملت، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہے تودو لو ان بینہا، تو ویسے چونکہ غالباً ان کے ذہن میں یہ ہے کہ تا جو ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو خا را جیم، اخرج یخرج، اس کو اب اتینا سے گزاریں، یا خرج یخرج کو اتینا سے گزاریں، یا انزل ینزل اس کو اتینا سے گزاریں، تو الف تا یا نون، تو تات کا مطلب تو ہوتا ہے کہ تو نے کیا،
یعنی کہ تو یہ کرتا ہے، تم یہ کرو، تخرجو تم نکالتے ہو، تفعلو تم کرتے ہو. تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے تودو، اس سے پھر کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ تو ترجمہ یہ ہے کہ مثلا اس دن سے ڈرو، یعنی کہ آگے جس دن ہر شخص ہر نیکی کو جو اس نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو بدی اس نے کی ہوگی اسے بھی وہ خواہش کرے گا. تو وہ یہ تھا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ ہوگا کہ تو خواہش کرے گا یہ ہو، یا وہ خواہش کرے گا، وہ تو ایک تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ تو لفظ یودو ہونا چاہیے تھا اگر اس لحاظ سے دیکھتے اتینا کا جو ہم نے سیکھا ہے. تو یہاں پہ ہے تودو، اور تودو اگر تا کو اس طریقے سے کریں تو پھر تو ہوگا کہ تم چاہو گے، لیکن ترجمے میں یہ ہے کہ وہ خواہش کرے گا. یا اگر ہم اس کو نیچے ترجمۃ القرآن سے دیکھیں، یہ تفسیر صغیر کا تھا، تو ترجمہ قرآن سے دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ کاش یہ جو اس بدی کو بھی جو اس نے کی ہوگی، یعنی کہ وہ یہ متکلم نہیں یا مخاطب نہیں، وہ نہیں، بلکہ غائب جو تیسرا شخص ہے اس کے بارے میں وہ بات ہو رہی، جیسے یودو. تو اس سلسلے میں یہ بات نوٹ کریں کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات کی تھی ابتدائی طور پر کہ اتینا الف تا یا نون، یہ ابتدائی اس کے جو لیٹرز ہیں یہ فعل مضارع کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے صرف جو میل تھا مذکر اس کو ہم نے ڈیل کیا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم اپنی کلاس میں یہ چیزیں آئیں گی. لیکن اس جو سوال سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو لفظ ہے نفس، یوم تجید کل نفس، یہ جو نفسند ہے اس کو عربی میں یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی جو لفظ ہے نفس جو ہے یہ مؤنث کے طور پر عربی گرامر اس کو لیتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ایک جو اسم ہو اس کے ساتھ جو ایکشن ورڈ ہے، جو ڈوئنگ ورڈ ہے، جو ایک ورب ہے، فعل ہے، وہ اس کے ساتھ میچ کرے. اور مؤنث کے لیے تا جو ہے یہ ایک بنیادی ہے، شروع کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا اگر ہم کہیں کہ تخرجو کہ تم نکالتے ہو، یا تو اسی طریقے سے تخرجو عورت کے لیے بھی، ایک مؤنث کے لیے بھی آئے گا کہ وہ نکالتی ہے. تو تا جو ہے وہ تیسرے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو مذکر، اور نہیں دوسرے شخص کے لیے مخاطب کہ تم یہ کام کرتے ہو، جیسے تھا کہ اسی طریقے سے اور جو مثالیں ہیں تفعلو. اور یہ جو تا کے ساتھ شروع میں یہ مؤنث کے ساتھ بھی آتا ہے، اسی لیے جو لفظ ہے نفس جو کہ مؤنث ہے اس کے ساتھ تودو لگا. اگر یہاں پہ کوئی لفظ ہوتا، مثلا کوئی اگر ہوتا کہ آتا کہ رجلن کلو رجلن کیا آتا، یا کوئی اور لفظ آتا کہ ولدن یا کوئی شخصن، تو پھر یہاں پہ تودو کی بجائے یودو ہونا چاہیے تھا، ہوتا، کیونکہ اگر شخص لفظ ہے یا ولدن ہے یا رجلن ہے تو وہ تو مذکر ہے، اور مذکر کو پھر اس کے مطابق میچ کرتا، اس کو ایگری کرتا، یعنی آپس میں ان کا ایک مطابقت ہوتی. لیکن نفس جو ہے یہ لفظ عربی میں ہمیشہ اس کو مؤنث کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مطابقت کے لیے پھر وہ تودو لگائی گئی ہے. اور اس میں ویسے آپ سمجھیں کہ بعض الفاظ قرآن کریم میں یا عربی میں ان کو جیسے اہل زبان استعمال کرتے ہیں مذکر کے طور پر یا مؤنث کے طور پر، اس کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے جو کوئی لفظی علامتیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کوئی لفظ ہے صالحن کہ بہت ہی صالح ایماندار نیک شخص، اور صالحتن جو تائے مربوطہ ہے یا تائے مدورہ وہ مؤنث کو ظاہر کرتی ہے. یا اسی طریقے سے اگر مؤمنن اور مؤمنتن اور مسلمن مسلمتن، تو وہ جو مسلمتن وہ تا جو تائے تانیث، یا اس کو کہیں کہ وہ لفظی علامت ہے مؤنث کو ظاہر کرنے کے لیے. لیکن بعض ایسے الفاظ بھی ہیں جو شروع زمانے سے عرب
اہل زبان عرب اس کو اسی طریقے سے لکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں، اور اس کے مطابق وہ استعمال کرتے ہیں، اور نفس ان کے اندر ایک لفظ ہے۔ اور اس کا میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اگر یہاں پہ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ ودا، اس نے چاہا، یودو وہ چاہتا ہے، یہ مذکر کے لیے۔ اور اگر ہم وہ کہیں کہ کوئی عورت چاہے، جو تھرڈ پرسن یعنی کہ فیمیل اور مؤنث، تو پھر تودو آئے گا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ نفس جو ہے یہ ایک مؤنث اس کو عربی ڈیل کرتی ہے، اس کے لیے آپ سورہ نساء ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ سورہ نساء کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کا ذکر کیا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ نفس واحد، تو یہ جو واحدتن جو اس کی صفت ہے، جو بتایا کہ ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ نفس جو ہے اس کو قرآن کریم نے عربی طریق کے مطابق اس کو مؤنث لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں اب سورۃ الفجر پڑھیں تو وہاں پہ آتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب نفس کے ساتھ مطمئن نہیں آیا، نفس المطمئنہ، کہ بہت ہی اس کے پھر جو آگے انشاءاللہ آئیں گے کہ جو بہت ہی مطمئن حالت میں، اطمینان والی حالت میں اپنے رب کی رضا پہ راضی، تو نفس المطمئنہ ایک تو وہ ان نفس المطمئنہ، وہاں سے سورۃ الفجر، پھر یہ سورہ النساء کی جو بسم اللہ کے بعد یا تسمیہ کے بعد پہلی آیت ہے یا آیت نمبر 2، اس میں یہی تو فرمایا گیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، تو نفس کو وہاں پہ واحدہ یعنی ایک، اور اگر نفس کو قرآن کریم مذکر کے طور پر لیتا ہے ایز اے میل، یعنی کہ مرد، میل ورڈ کے طور پر، تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ خلقکم من نفس واحد، تو ایک تو یہ ہے نفس واحدہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ عام زمین جو ہے ارض، اس کو بھی قرآن کریم نے، اور یعنی کہ بیسیکلی میں بار بار قرآن کریم اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تو اس کو فوکس کریں گے، اور اہل زبان کی جو اگر ہم ان کی مثال دیں گے تو وہ قرآن کریم کے حوالے سے دیں گے، تو وہاں پہ بھی ارض کو واسعہ کہا گیا، ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین جو ہے وہ بہت وسعت والی ہے، وسیع ہے۔ تو یہاں پہ ارض جو ہے وہ واسعتن جو صفت ہے یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم نے ارض جو ہے لفظ اس کو بھی ایک مؤنث کے طور پر لیا ہے، اور اس کی مثال قرآن کریم میں اس طرح کی جیسے نفس بھی ہے، ارض بھی ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں تیسری، کہ ہم اپنے اردو میں ہم چاند کے لیے بھی مذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا، چاند نکلا، اور جو سورج ہے اس کے لیے بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سورج نکلا یا میں نے سورج دیکھا، لیکن عربی جو سورج کے لیے جو لفظ ہے الشمس، وہ عربی میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور جو القمر ہے چاند، وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عربی کا ایک اسلوب ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اسی لیے فرمایا کہ والشمس وضحاها، وہی ہے رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا، جیسے ہم اس کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کے انشاءاللہ آگے جیسے جیسے لفظ آئیں گے، وہ لفظ جن کو کوئی ایسی لفظی علامت نہیں ہے کہ ان کی تانیث کو ظاہر کیا جا سکے، جیسے تائے مدورہ ہے، لیکن اس کو صرف تنوین اس کی ہوتی ہے، اور ان الفاظ کو ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ الفاظ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں۔ ایک میں نے نفس کی آپ کو مثال بتا دی، ایک اردن زمین اس کی بتا دی ہے، شمس جو ہے اس کی آئے ہے بتا دی، اسی طریقے سے اور بھی جیسے جیسے آئیں گی وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ تو تھا آپ کے سوال کا پہلا حصہ، اور دوسرا وہ یہ پوچھا ہے اس سوال میں کہ اسی آیت مبارکہ میں امدن کا کیا مطلب ہے۔ تو امدن تو جیسے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ امدن اور ابدن دونوں معنی کے لحاظ سے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ان کا تعلق ہے، آپس میں ہم معنی ہے، مترادف ہیں، اور دونوں ایک مدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور امدن جو ہے اس میں ایک ایسی معنوی لحاظ سے اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں
کہ ایک ایسی مدت، ایک ایسا یعنی کہ ایک وقت کے لحاظ سے بھی جس کا کوئی حد ہو، جس کی کوئی جو آپ تعین کر سکیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مدت 10 سال کی ہے یا 20 سال کی ہے، یا ویسے اگر فاصلہ بھی اگر دیکھیں زمینی فاصلہ نہ بھی ہو تو مانوی لحاظ سے وقت کا فاصلہ ہو 5 سال 10 سال 20 سال جو میں، تو اس کے لیے امدن لفظ استعمال ہوگا. اور ابداً ایسی فاصلہ یا ایسا جو اس کے اندر جس کی کوئی حد نہ ہو. اسی لیے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ابداً، کہ خالدین فیہا ابدا، اور اس کا یہ نہیں ہے کہ 1000 2000 5000، وہ جتنا وہ وقت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابداً جو ہے وہ کیا. لیکن کوئی ابداً کہہ کر کسی کو تعین نہیں کیا جاتا، لیکن امداً جو ہے اس کو کہہ کر تبھی تو یہ لفظ ساتھ آیا ہے بعیداً. لیکن قرآن کریم میں جہاں پہ بھی ابداً کا لفظ آیا ہے وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ قریباً اور بعیداً، بلکہ ابداً کا مطلب ہے ایسی مدت نہ ختم ہونے والی جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. اور باقی تو قرآن کریم میں لکھا ہوا نا کہ کل من علیہ فان، اور تمام جو هو الاول والآخر. تو ابداً کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اسی جو ہے وہ بھی ابداً آخر میں شامل ہو گئے هو الاول والآخر، بلکہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہستی ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ابداً جو ہے اس کا کیا ہوگا. تو لیکن امدن کے ساتھ جو بعیدن کا لفظ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بہت دور کا فاصلہ، بہت دور کا ایک وقت. تو یہ تھا امدن اور ابدن کہ دونوں ہم معنی. امدن کے اندر ایک حد کا تعین ہے، خواہ جتنا بھی ہو، مثلا ایک کنارہ اور دوسرا کنارہ کہیں پہ جا کے اس نے ٹکنا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ کاش اس کے اور اس بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. تو یہ ایک معنوی لحاظ سے ان کو بتایا کہ مطلب ٹو اینڈز، جیسے ایک یہ کنارہ اور دوسرا کنارہ، اور ابداً جو ہے وہ ایک لامتناہی جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. اس کو اس طریقے سے سمجھیں. چنانچہ اب ہم آتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جو آیت نمبر 2 ہے سورۃ ابراہیم وہ مکمل ہوگی انشاءاللہ. ہم نے شروع سے من الظلمات الی النور باذن ربہم وہاں تک ہم نے کر لیا تھا، اور اب آخری جو 4 الفاظ ہیں ان کو ہم ڈیل کریں گے. تو سوال نمبر 83 یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 2 کے الفاظ الی صراط العزیز الحمید کے مطالعہ سے کون سے لغوی و معنوی نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اپنے نوٹس میں بنا لیں کہ الصراط جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلی جو دعا ہے ڈائریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اہدنا الصراط المستقیم. تو ویسے تو سورۃ الفاتحہ کا لفظ دعا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ڈائریکٹ ہم کرتے ہیں دعا کہ سیدھے راستے کی طرف ہمیں رہنمائی فرما. تو الصراط جو ہے قرآن کریم میں مختلف بعض اوقات اس کے ساتھ ضمائر بھی ہیں استعمال ہوئے ہیں، بعض اوقات اکیلا یہ استعمال ہوا ہے، بعض وقت میں الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو بہرحال 43 مرتبہ 43 ٹائمز یہ لفظ الصراط استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے معنی ہیں آسان اور صاف راستہ کے. راستہ آسان بھی ہو اور صاف بھی ہو، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو، اور انسان جو ہے وہ اگر اس کے اوپر ہو تو وہ اپنی منزل کو طے کرتا چلا جائے. تو اس کو صراط بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یعنی سین کے ساتھ بھی اس کو لکھا جاتا ہے. اور بعض جو قرات ہیں قرآن کریم کی، جیسا کہ مشہور ہے کہ 7 قرات، اور اس کے اندر ایک بعض قبائل کی قرات میں اس کو یہ سین کے ساتھ بھی جو پڑھا جاتا ہے. جیسے ایک لفظ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے تلفظ میں بعض جگہ سین کے اوپر صاد بھی لکھا ہوتا ہے، جیسے سورۃ الغاشیہ میں آپ دیکھیں
کہ لست علیہم بمسیطر، اور یبسطو کو بعد میں سین کے اوپر صاد بھی ہوتا ہے، تو بعض قبائل جو ہے ان کو صاد کے ساتھ پڑھتے تھے، بعض جو ہے وہ سین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو جو مین روایت چلی آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی، اس کو تو وہی ہے کہ صاد یعنی مفخم یہ حرف ہے، اور اس کو اسی طریقے سے پر کر کے ہم نے پڑھنا ہے، لیکن یہ سین کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور اس کے معنوں میں نگلنے کا یعنی کھانے کا، جیسے آپ کوئی سوالو کرتے ہیں، وہ بھی مفہوم جو ہے وہ شامل ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں کہ انورٹڈ کامز میں تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 33 کا یہ حوالہ دیا گیا ہے، آپ کے لیے میں نے یہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ چنانچہ عربی کا محاورہ ہے سرت الطعام، کہ میں نے کھانے کو بسہولت نگل لیا، یعنی کھانا جو ہے وہ خوشگوار بھی تھا، گلے میں اٹکا نہیں، طعامن ذا غصۃ نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا کہ میں نے آرام سے بسہولت کھا لیا اس کو۔ تو سرت الطعام یعنی کہ جو گلا ہے، یعنی جہاں سے فوڈ پائپ، وہاں سے جو کھانے کے یعنی کرنے کے بعد وہ آرام سے اپنے مقام میں وہاں سے معدے میں چلا گیا۔ اور اچھے اور ہموار راستے کو صراط اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسافر اپنے راستے کی مسافت کو گویا نگل لیتا ہے، یعنی کہ اگر ایک صاف راستہ ہے، ایک محفوظ راستہ ہے، آسان راستہ ہے، تو اگر ایک مسافر اس کے اوپر سفر کر رہا ہے تو ہر قدم، ہر جو وہ 1 کلومیٹر یا مائل جو وہ طے کرتا ہے، بیسیکلی ایسا ہے کہ وہ اس کو بیسیکلی ڈائجسٹ کر رہا ہے، وہ خود بخود غائب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مسافر آگے بڑھ رہا ہے، اور در حقیقت اس کی زندگی کی میں وہ گویا اس نے نگل لیا اس کو۔ تو یہ لکھا ہے کہ اچھے اور ہموار راستے کو صراط اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسافر آگے بڑھتا ہے، اپنی منزل کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، گویا وہ اس کو مکمل طور پر اس کے وجود میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا الصراط کا، جو یہ کہا گیا کہ الی صراط العزیز الحمید۔ الی کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو کئی دفعہ یہاں پہ کر لیا ہوا ہے، 2-3 مرتبہ آیا اس کو ہم نے کر لیا تھا۔ تو صراط، اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے العزیز۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ العزیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے وہ ہستی جو غالب ہو اور مغلوب نہ ہو، یعنی جو غلبہ والی ہو، طاقت والی ہو، اور کسی سے مغلوب نہ ہو، اس کو العزیز کہیں گے۔ اور یہ کما حق اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو سب پر غالب ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لا غالب الا اللہ، کہ کوئی غالب نہیں ہے مگر سوائے اللہ کے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، یہ ایک مثال ہے، انہ هو العزیز الحکیم، اور 101 مرتبہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، الف لام کے ساتھ یا الف لام کے بغیر یا بعض کسی اور معنوں کے، لیکن بہرحال بعض اوقات مثلا سورہ یوسف اگر پڑھیں تو یہ العزیز جو ہے وہاں کے بادشاہ کا، جو مصر کا بادشاہ تھا اس وقت، اس کا بھی یہ ٹائٹل تھا، یا اس کو بھی اس طریقے سے مائٹی کنگ یا ایوہ العزیز کہا گیا ہے کہ اے غالب، تمام اس کے کنٹرول کو ظاہر کیا گیا، اور وہ اس کا ٹائٹل اس وقت یہ بتایا گیا۔ تو بہرحال یہ اس سے مراد وہ ہے کہ ایسی ہستی جو غالب اور مغلوب نہ ہو۔ آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی۔ تو اگلا جو لفظ ہے وہ ہے، جو صفت مبارکہ وہ ہے حمید، اور اس کا جو سانچہ ہے یا ڈائی یا پیٹرن ہے وہ فاعلون کے وزن پر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ فاعلون یہ وہ پیٹرن ہے، یہ وہ ایک وزن ہے، ایک ڈائی ہے، سانچہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کے اندر ایک تکرار بھی پائی جاتی ہے، بار بار ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو یہ حمید سے بھی یہ الحمید ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس سے مراد صاحب حمد، وہی الحمدللہ رب العالمین
وہ یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اس کی جو صفت ہے وہ حمید ہے، کہ صاحب حمد جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، اور وہ تعریف کے قابل بھی ہو، تعریف کی بھی گئی ہو، اور تعریف کی جاتی ہے اور کی جائے گی، اور اس کے اندر تکرار ہے، اور جتنا انسان کا علم اور اس کی معرفت بڑھتی ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو طبعاً ناگوار گزرتی ہیں، کیونکہ انسان فوری فیصلے کر لیتا ہے، اور اس کی اتنی گہری سوچ نہیں ہوتی، اتنی بعض چیزوں کے اوپر اس کا اتنی ادراک نہیں ہوتا، اور وکان الانسان عجولا، اس کے اندر عجلت پسندی بھی ہے، لیکن جب وہ اس کی حکمتوں کو دیکھتا ہے کہ کس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دی ہے یا روکے رکھی، یا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، تو پھر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور وہ صاحب حمد ہے، وہ حمید ہے۔ اور بار بار پھر اللہ تعالیٰ کا انسان جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے جب کوئی بہت بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے، جس کو وہ اپنے لیے بہت ہی کوئی اچھی چیز سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت اس کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ تو ہر انسان کی زندگی میں ایسے ضرور باتیں یا واقعات ہوتی ہیں جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ذات جو میں نے ذہن میں سوچا تھا غلط تھا، اور اگر اس کے اندر کوئی روک تھی تو وہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی ایک کامل علم کے بنا کے اوپر تھی، اور میری بہتری کے لیے تھی، اور در حقیقت وہی چیز ٹھیک تھی، اور اس سے پھر حمد پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ صراط سے کیا مراد ہے، العزیز یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اور الحمید جو ہے اس کی دوسری صفت، اور اس کے اندر جو ہم نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ اس کے اندر واو نہیں ہے، کہیں پہ بھی جو قرآن کریم میں صفات آتی ہیں وہ اسی طریقے سے واو کے بغیر آتی ہیں، باقی اگر کسی انبیاء کے نام آ رہے ہیں یا کوئی اور ہے تو واو کا اضافہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک سے آگے بات چلانے کے لیے۔ تو اس میں بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن ایک یہ بھی بیان کیا تھا اور دہرائی کے لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مبارکہ معطل نہیں ہے، تمام صفتیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، خواہ ہمیں اس کا ادراک ہو یا نہ ہو اپنے محدود علم کی بنا پر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں، اپنے کمالات میں یکتا ہے، اور کوئی اس کی صفت جو ہے معطل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کلام کرنے کی صفت ہے، اور آج کل کے اب دیکھیں کہ جو سو کالڈ مسلمز ہیں وہ پورا اس کے اوپر ایک وہ معطل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں اب کلام نہیں ہو سکتا، اب جو ہے کوئی خواب کسی کو نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کر سکتا، تو گویا جو اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم ہے اس کا ہی وہ انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اور کئی ایسی ہیں، تو اس سے ہم ان کو اس چیز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ صراط العزیز یہ کیا سے اس کا کنسٹرکشن کیسے ہے، کیسے اس کو آپس میں ملایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صراط جو ہے یہاں پہ جب پہلے ہم نے کہا تھا کہ منسوب ہونے کے لیے صراط العزیز، العزیز اللہ تعالیٰ کی ہستی یعنی غالب ہستی، صراط راستہ، تو صراط العزیز عزیز غالب ہستی، طاقتور ہستی کا راستہ۔ اور اگر ہم یہ ساتھ یہ کہیں کہ الحمید بھی لگا دیں تو پھر اس طریقے سے آ جائے گا کہ صراط العزیز الحمید، یعنی العزیزی جو پہلی صفت اور ساتھ پھر الحمید اس کی دوسری صفت، تو یہ ملا کے آ جائے گا کہ عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ یہی تھا نا سورۃ ابراہیم کی یہ تو آیت نمبر 2 کا آخری حصہ۔ تو اب اگر یہ صراط العزیز الحمیدی ہے تو پھر یہ صراطی یہاں پہ کیوں ہو گیا، اور یہ ہم اچھی طرح پہلے جان چکے ہیں کہ الہ نے جو حرف جر ہے اس نے اس کو مجبور کیا کہ اس کی جو ضمہ ہے اس کو یہ فرش پہ ایک اس کو ڈاؤن لے آئے، یعنی اس کو جر میں کھینچ کے اس کو مجرور کیفیت میں وہ لے آئے، اس کیفیت میں حالت جر جس کو کہیں گے اصطلاحاً، اور آخری حرف کے نیچے کسرہ آ جائے گی، اور پھر اسی سے اگلی صفت اگر ایک ہو، دو ہوں، تین ہو، وہ اسی کے پھر فالو کریں گی، اس کے تابع ہوں گی۔ تو اس لیے پھر یہ آیا کہ الی صراط العزیز الحمید،
تو الا صراطی کے راستے کی طرف، کس کا؟ اور پھر صراط اور العزیز کا آپس میں تعلق، اور حمید جو ہے صفت ثانی یعنی اس کی دوسری صفت کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کی. تو بات در حقیقت جو ہے یہ چلی تھی کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. تو وہ جو رب تھا اس کی پہلے یعنی کہ وہ بات ہوئی، وہ صفت، پھر وہ راستے کے ساتھ جو ہے وہ پھر العزیز الحمید، اور اگلی جو آیت ہم انشاءاللہ اگلے ویک میں کریں گے یعنی کہ اگلی کلاس میں، اس میں اللہ کا ذکر آتا ہے. تو اللہ بیسیکلی یہ تھا کہ صراط اللہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ، اور وہ اللہ جس کی یہ دو صفات بیان کی ہیں، العزیز الحمید. لیکن بعض حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے ذکر کیا کہ صراط العزیز الحمید، اور اگلی آیت پھر اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے وہ اس کی دو قرات ہیں اور اس سے کیا مراد لیا گیا ہے. تو یہ تھا اب تک. اب عزیز کو مزید جو ہے ہم کھولتے ہیں. تو تفسیر کبیر میں یہ حوالہ نوٹ کیجئے کہ جلد سوم ہے، صفحہ 438 438. فرمایا کہ عزیز کے معنی ہے المنیع، المنیع الذی لا ینال ولا یغالب ولا یعجزہ شیء ولا مثل لہ. یعنی عزیز کے معنی ہے ایسا المنی، ایسا غالب کہ جسے کوئی چیز عاجز نہ کر سکے، نہ جو ہے یعنی کہ اس کے غلبے کو کوئی توڑ سکے، اور کوئی نہ اس کو اس کے کمالات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرتوں میں اس کو عاجز کر سکے، اور اس کی کوئی مثال نہ ہو، ولا مثل لہ، اور اس کی کوئی مثال نہ ہو. یہ وہی ہے جیسے لا ریب فیہ کہ بالکل ہرگز اس میں کوئی شک نہیں، یا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہاں پہ بھی وہی سٹائل ہے کہ لا مثل لہ، اس کی کوئی مثال نہ ہو. اور قرآن کریم میں سورۃ الشورى میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ لیس کمثلہ شیء. تو در حقیقت جو لغت لکھنے والے ہیں وہ اس طرح قرآن کریم کی بعض آیات سے یا الفاظ سے وہ استنباط کر کے پھر وہ لکھتے ہیں. تو المنیع الذی لا ینال ولا یغالب ولا یعجزہ کہ وہ ہستی. اور آگے بریکٹ میں اقرب لکھا ہوا ہے، اور ہم پچھلی کلاس میں آپ کو یہ بتا بھی چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اقرب الموارد فی فصح العربیہ والشوارد. اور یہ ان صاحب نے کتاب لکھی ہے یہ والی، اور بڑی مشہور ہے بڑی، اور اس کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے اقرب. تو جیسے جیسے بات آگے چلے گی اسی طریقے سے اگر اور بھی جو حوالے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم حافظ صاحب، ہم آپ کو سن نہیں پا رہے. جی السلام علیکم. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے اب؟
السلام علیکم. جی حافظ صاحب آ رہی ہے آواز. اچھا میرے خیال مائک میں کچھ مسئلہ تھا, مجھے پتہ نہیں میں کہاں پہ ختم کیا تھا. جی آپ کافی 2-3 منٹس پیچھے چلے جائیں نا تو میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جی پڑھ لیا تھا کہ المنی الذی. جی جی یہ پڑھ لیا تھا. اچھا تو چلیں, تو یہ میں نے بتا رہا تھا کہ یہ وہ عزیز کے یہ معنی ہے اور حمید کے یہ معنی, اور حمید سے مراد ہے جو کامل حمد والا ہو جیسا کہ یہاں لکھا گیا, اور اس سے مراد وہی ہے کہ وہ ہستی جو سبحان بھی ہے, یعنی اس کے اندر کامل حمد اسی کی ہو سکتی ہے جو پھر سبحان ہے, یعنی ہر نقص سے پاک ہے. اور پھر وہ ہم کہتے ہیں نا شروع کے آغاز میں جب ہم وہ کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک, تو یہ پھر عزیز اور حمید جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب آخر میں یہ تھا کہ یہ جو حوالہ سیم تفسیر کبیر جلد سوم صفحہ 438 438, یہ معنوی اور تفسیری یہ ہوگا کہ فرمایا کہ عزیز اور حمید, عزیز کے معنی غالب اور حمید کے معنی قابل تعریف کے ہیں. ان دو صفات کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک عملی روشنی پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا علمی پر, یعنی غالب عملی روشنی پر دلالت کرتا ہے اور حمید جو ہے وہ علمی. تو ہمیں عملی ترقی بھی چاہیے اور علمی ترقی بھی چاہیے. تو عزیز سے مل کر انسان اپنے دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے اور ظاہری اندھیرے یعنی تکالیف اور مصائب دور ہو جاتے ہیں, اور حمید سے مل کر انسان اپنے اندرونی دشمن یعنی شیطان پر غالب آ جاتا ہے اور باطنی اندھیرے یعنی وساوس اور شبہات اور جہالت دور ہو جاتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ اگر یہ والی تھا سورۃ ابراہیم کو, یہ سورۃ ابراہیم آ گئی, تو یہ تھی تحفظ ہم نے پہلے کر لیا, پھر بسم اللہ تسمیہ آ گئی, اور اب یہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس کو مکمل کیا. لیکن جیسے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اوپر لا لکھا ہوا ہے, تو لا سے مراد یہ کہ ابھی یہ مضمون جو ہے پچھلا چل رہا ہے. تو ہم اگر آپ یہ شروع کریں گے ادھر سے کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات, تلاوت ادھر سے شروع کریں گے, تو پھر معنی کا صحیح سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم پیچھے سے ملا کے نہ دیکھیں, کیونکہ یہ مضمون سارا آگے اس کو ڈیل کر رہا ہے. تو ایک تو یہ اس کا تھا. تو اللہ کی فضل سے اب دیکھیں کہ ایک ایک جو لفظ ہے وہ ہمارے دماغوں میں اب روشن ہونا چاہیے. کتاب انزلنا ایک ایک لفظ کو ہم نے کیا, اور آگے جو صراط تھا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا تعلق اصل کس سے, اللہ سے ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ایسے تھا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ اللَّهِ, اور پھر اس کی صفات العزیز الحمید. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت نے اس کو ایسے اتارا, وہی فرمائی کہ إِلَىٰ صِرَاطِ العزیز الحمید. وہ کون ہے عزیز اور حمید؟ وہ اللہ ہے, اور آگے اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو آج ہمارا جو ہے یہ آج کا لیسن جو ہے یہاں پہ ختم ہوا. اگر آپ کوئی سوال, کیونکہ ابھی 10 منٹ ہیں, اگر کوئی سوال ہے تو مکمل اس کو کرتے ہیں, اگر کوئی ہے نہیں تو پھر کلاس جو ہے فنش کرتے ہیں آج. جی السلام علیکم. حافظ صاحب کوشچن کے لیے ہینڈ تو ریز ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ ہیں, تو میں آپ کسی کو وہ انمیوٹ کر دیں, ان کو آواز کہہ دیں کہ وہ اوکے آ رہی ہے نا, بغیر بتا دیں. جی پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. جی السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جب ہم ترجمے میں پڑھتے ہیں تو ہم کئی دفعہ پلورل فارم میں لکھا ہوتا ہے, اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے کہ ہاں مطلب جمع کیوں. میرے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے یہ تھا کہ واحد ہے اللہ, تو اس وہ میں یا پھر
ایک میں شمار ہونا چاہیے. وی کیوں ریفر کرتے ہیں اس میں ترجمے میں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا بھی ہے، اور خاص طور پر یہ جو تثلیث کو بیان کرتے ہیں اور 3 خداؤں کا تصور یہ عیسائیت پادری جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، عیسائی پادری وہ بھی جی تو یہ کہتے ہیں، یا آپ کے تو قرآن میں بھی یہ لکھا ہو کہ ہم آپ کہتے ہیں کہ عربی میں بھی 3 سے ہوتا ہے ہم، تو پھر یہ کیوں ہے؟ تو اس کے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت، اپنے نظام کو یا اپنا جو اس نے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرا پورا جو میں نے فرشتوں کا نظام قائم کیا ہے، اور جو قوتیں کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے جو میں نے ساتھ ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں وہ اس کے نظام کے اندر شامل ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائیلاگ کیا ہے خاص طور پر، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سنگلر استعمال کیا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اننی انا اللہ، کہ میں فخلا نہ علیک. پہلے وہ ان کو جو وہ اس وادی میں جو طوا کی وادی تھی، سورہ طٰہٰ کے شروع میں پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ 1 to 1 اس طرح کہا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، کہ میری ذکر کے لیے جو ہے وہ تم نماز قائم کرو، میں تمہارا خدا ہوں. ایک سنگلر اس طریقے سے بات کی اس ڈائیلاگ کے. لیکن جہاں پہ یہ آتا ہے کہ نحنو، ہم نے یہ کیا، وہاں پہ اس پورے نظام کا ذکر ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کی وہ لیں کہ جہاں پہ اترنے کا ذکر ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے بڑی شان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، اور تدریجاً اتارا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو در حقیقت اس میں مومنین بھی شامل ہیں اس حفاظت کے اندر. اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے جن کی ڈیوٹیز لگائی گئی وہ بھی سارے شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک حکومت، اس کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوتی ہے. اور یہ محاورہ ہمارے ہر زبان کے اندر بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ملک یا ملکہ، یعنی کہ کوئی ایمپرر کوئی بات کرے، پرانے زمانوں کی تاریخ بھی نکال کے دیکھیں، اور ایون اب بھی ایک آدمی اسپوکس پرسن بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے نا میں نے یہ کہا یا میں یہ کروں گا. ہمیشہ وہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک بندہ بات کرتا کہتا ہے وہ پوری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نے بھی اس انسانی محاورے کا خیال رکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو جمع کا صیغہ ملے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت، اس کی میجسٹک شان، اس کا نظام، اس کی حکومت، اس کا وہ پورا نظام جو اس کے یعنی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے کام کرے گا، وہ چیز شو کرنے کے لیے وہ استعمال کرے گا. اور جہاں پہ کوئی ڈائیلاگ پرسنل ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنگلر، جیسے انی میں نے آپ کو مثال بھی دی، اس طرح استعمال کیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی کلاس میں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا ہے اس کے ان مقامات کو دیکھ لیا جائے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سنگلر استعمال کیا ہے ان کو دیکھ لیا جائے. تو آپ کو واضح فرق وہی نظر آئے گا جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ جہاں پہ اس پورے نظام کی بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی حکومت جو ہے وہ دلوں میں راسخ کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. تو ایک حوالہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پیش کر دوں گا آپ کو. جی نیکسٹ لو. جی حافظ صاحب نیکسٹ کال کروں؟ ہاں جی کریں. جی 8355 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.
حافظ صاحب میں نے وہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ نے اقرب الموارد جو ڈکشنری دکھائی تھی اس کا PDF ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے، اس کا کوئی لنک اگر آپ بتا چلیں دیں کوئی تو۔ بات نہیں، میں تو انشاءاللہ آپ کو بھجوا دیں گے، میں اس میں لنک بھجوا دوں گا، اس میں ای میل میں کر دوں گا۔ چلیں میں نے ابھی بات کی تھی اور یہ اتفاق سے میرے پاس موجود بھی مجھے مل گیا فوراً، بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل احسان ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم اور میں، ابھی یہ سسٹر نے یہ سوال کیا تھا، تو چنانچہ خطبات نور صفحہ 135 میں یہ ہے، وہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے سورہ الکوثر کی پہلے تلاوت کی ہے، اور سورہ الکوثر کی تلاوت پتہ ہے سورہ الکوثر میں بھی انا اعطیناک الکوثر، اور پھر اس میں شروع میں بھی یہی ہے، تو فرمایا کہ میں اس صورت کے مطالب بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی تمہارے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، یعنی جن کو آپ خطاب کر رہے تھے اس درس میں یا اس مجلس میں، کہ قرآن شریف کا طرز بیان دو طرح پر واقع ہوا ہے۔ بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ ایک فعل کو واحد متکلم یعنی میں کے لفظ کے ساتھ بیان فرماتا ہے، یعنی کسی بھی ایک فعل کو کہ میں نے مثلا یہ کیا، اس کو ایک کے استعمال کرتا ہے، اور بعض جگہ جمع متکلم یعنی ہم کے ساتھ۔ ان دونوں الفاظ کے بیان کا یہ سر ہے، یعنی اس کے اندر یہ راز ہے کہ جہاں میں کا لفظ ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ کہ میں آئی ایک آدمی، وہاں کسی دوسرے کا تعلق ضروری نہیں ہوتا، وہی جو میں بات کر رہا تھا۔ لیکن جہاں ہم ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم نے یہ جو ہے وہ قرآن کریم عطا کیا، یا جو ہے اس رسول کو اتارا، فرمایا کہ جہاں ہم ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے فرشتے اور مخلوق بھی اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس اس بات کو یاد رکھو، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے ریب یعنی بے شک ہم نے تجھ کو دیا ہے الکوثر، ہر ایک چیز میں بہت کچھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جیسے اس میں آپ فضل کیا ہے، فرشتوں اور مخلوق کو بھی لگایا ہے، کہ یہ میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کوثر عطا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا حکم تھا، لیکن اے فرشتوں تم بھی اس کی تائید و نصرت کرو ابد تک، اور مومنین جو ہے، مخلوق جو ہے، وہ بھی اس کے حمد گانے، اس کے جو ہے وہ ترانے گائے، کیونکہ اس کا نام ہے محمد، اور اس نے میری سب سے بڑھ کر میری حمد کی ہے۔ اور احمد تو نام ہی اسی لیے جو ہے وہ ان کا ایک رکھا گیا کہ سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی، اور پھر مخلوق میں سب سے زیادہ جس کی حمد ہوتی ہے اور ہوئی ہے یا ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو فرمایا کہ ہم نے کوثر عطا کی ہے۔ تو جو تمام جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کا یہ آسمانی روحانی نظام، اور پھر مخلوق کے اندر جو مومنین ہے، ان پہ ایمان لانے والے، ان پہ درود بھیجنے والے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ اب کلاس کا وقت جو ہے مکمل ہوا، اگر کوئی آپ کے سوال ہیں تو آپ ای میل کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ٹیوزڈے کو، منگل والے دن ہماری کلاس نمبر 19 ہوگی، اور ہم اگلی جو آیت ہے اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو اقرب الموارد جو ہے اس کا میں لنک آپ کو بھیج دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں۔